رامپور کا نام ذہن میں آتے ایک واردات کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا ہواریوں کے رامپورہ کے قریب سے گزرنے والی نہر میں ایک عورت نے اپنے 2 بچوں سمیت کود کر خودکشی کر لی۔ مجھے دن 12 بجے کے قریب اس واقعے کی اطلاع ملی۔ سپیر کے وقت میں خود جائے حادثہ کا جائزہ لینے گیا۔ جولائی اگست کے دن سے دھوپ میں کافی شدت تھی۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار نہر کی جانب روانہ ہوا۔ گاؤں سے نہر تک کا کوئی ایک کچا راستہ جاتا تھا جس میں غوطہ خور تھک ہار کر پانی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ڈھلکے ہوئے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ لاشوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نہر کے کنارے بہت سے بچے، بوڑھے، جوان جمع تھے۔ ایک طرف چند عورتیں ماتمی انداز میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایسائی نے مجھے ایک زنانہ جوتا اور سرخ رنگ کے کپڑے کی ایک زنجیر دی۔ یہ کسی بچے کے فراک کا ٹکڑا تھا۔ انہی دونوں اشیاء سے گاؤں والوں کو اندازہ ہوا تھا کہ ریشما نے اپنے بچوں سمیت کود کر نہر میں خودکشی کر لی۔ کسی نے اسے چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک کاشتکار نے اسے بچوں کے ساتھ نہر کی جانب جاتے دیکھا۔ جب نہر پر کپڑے دھونے کے لیے آنے والی 2 عورتوں نے ریشما کی جوتی اور کپڑے کی زنجیر پہچانی تھی۔ ریشما کا کوئی رشتہ دار اس گاؤں میں نہیں تھا۔ اس کا خاوند کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ بہرحال ریشما کے آس پڑوس کی کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں۔ میں نے ان سے چند سوال کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ریشما اور اس کے خاوند لطیف میں ناچاکی پائی جاتی تھی۔ جن دنوں ان کا خاوند گھر میں ہوتا، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی۔ جب میں نے عورتوں سے ریشما کے چال چلن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ انہیں اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ایک عورت بولی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لطیف اسے کہیں سے نکال کر لایا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، اب تو وہ بڑی گھر والی عورت نظر آتی تھی۔ اپنے بچوں پر جان چھڑکتی تھی اور خاوند کی بھی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ آس پڑوس کی کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ ان کی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اس کے خاوند کی طلب کلامی، شاید وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند تھا، لیکن بدقسمتی سے ریشما کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اس کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے تھے اور تینوں ہی لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی فوت ہو چکی تھی۔ مجموعی طور پر سب نے ریشما کے کردار کی تعریف کی۔ ان باتوں سے میرے خیال کی تصدیق ہوئی۔ میں خود بھی کسی حد تک ریشما کو جانتا تھا۔ اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اسے کئی بار تھانے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور نہایت موزوں جسم کی مالک عورت تھی۔ میں ایک کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں۔ مجھے کبھی اس قسم کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہی۔ یوں بھی لوگ پولیس والوں کی ہر حرکت کو دوسرے ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک ایسی عورت تھی جس پر نظر پڑنے کے بعد واپس نہیں آتی۔ میں نے اسے کئی بار اپلوں کا ڈھیر سر پر رکھے گلی میں سے گزرتے دیکھا۔ کبھی اپلوں کی جگہ پانی کا گھڑا ہوتا، ایک بچی اس نے کولے سے چمٹائی ہوتی تھی تو دوسری کو انگلی سے تھام رکھا ہوتا۔ کولے سے چمٹی ہوئی بچی کبھی انگوٹھا چوستی نظر آتی تو کبھی اس کا ننھا منا ہاتھ ماں کے گردش دکھائی دیتا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ گاؤں کی لڑکیاں شادی کے 2-3 سال بعد ہی بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ 2 بچوں کی ماں کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی اس عورت پر جوانی بھی آئی ہوگی۔ ہاں، تو میں ریشما کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر یہ میلی کچیلی عورت شہر میں ہوتی تو اس کے انداز ہی اور ہوتے۔ میں نے اپنے سامنے تیزی سے بہتی ہوئی نہر کو دیکھا۔ بارشوں کا موسم تھا اور اس بار اس میں ساون میں کافی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے لاشوں کا ملنا ایک مشکل امر تھا۔ میں نے اپنے ایک سپاہی کو کبیر والا ہیڈ ورکس کی طرف بھیج دیا۔ وہاں کا انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لاشوں کی بازیابی کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ دوسرے روز مجھے خبر ملی، وہ یہی تھی کہ تینوں لاشوں کو کبیر والا سفین سے نکال لیا گیا ہے۔ یہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا۔ گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر ایک عورت نے خودکشی کر لی۔ بہرحال کاغذی کارروائی ضروری تھی۔ میں نے نمبردار کے علاوہ گاؤں کے چند معزز افراد اور اہل محلہ کے بیان قلم بند کیے۔ ریشما کا خاوند بھی آ چکا تھا۔ وہ 28-29 سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت نہایت پتلی تھی۔ اس کی آنکھیں صرف انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کبھی بیٹے بیٹے اچانک منہ چھپا کر رونے لگتا۔ شاید اسے پچھتاوے کی آگ جلا رہی تھی۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے لیکن وہ کوئی بھی جواب ٹھیک سے نہ دے سکا۔ وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس کی ایک پڑوسن نے روتے ہوئے بتایا، میں نے اس ماں ہمارے کو کئی بار سمجھایا کہ ریشما سے اتنی تلخی سے نہ بولا کر، وہ یہ بات کو دل سے لگا لینے والی لڑکی ہے، لیکن یہ تو پورا کا پورا خاوند بننے پر تلا ہوا تھا۔ جب بھی گھر آتا اسے رلا کر ہی جاتا۔ شام کو ایک ساتھ جب 3 جنازے اٹھے تو گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ تینوں ماں بیٹی کی موت پر آنکھ اشک بار تھی۔ جنازے میں شرکت کے بعد میں ایک ضروری کیس کے سلسلے میں گاؤں چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے بھی رات کا کھانا کھایا ہی تھا کہ ایک اور خبر ملی۔
کہ ریشما کے خاوند نے پٹری پر سر رکھ کر خودکشی کر لی۔ یہ خبر سنتے ہی میری آنکھوں میں اس کا غمناک چہرہ گھوم گیا۔ میں نے ایس آئی ملہوترا کو موقع پر روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاش تھانے میں آ گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ لطیف یا ریشما کے رشتہ داروں کو ان حادثوں کی خبر ہی نہیں ہو پائی تھی، یا وہ جان بوجھ کر رامپور نہیں پہنچے تھے۔ لطیف کے صرف ایک چچا نے اس کی بیوی اور بچوں کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ اتفاق سے وہ بھی گاؤں ہی میں تھا۔ میں نے اسے تھانے بلایا اور کہا لطیف کے لواحقین سے وہ رابطہ کرے۔ اس نے بتایا کہ لطیف کا باپ اور اس کے بھائی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، وہ اس کے بچوں کی موت پر بھی نہیں آئے اور وہ اب بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ ریشما کے میکے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیا تھا۔ تھانہ بھی ایک مصیبتوں کا گھر ہوتا ہے، ہر وقت چوری، ڈکیتی، قتل کی وارداتوں کا ذکر، جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی پھڈا کھڑا ہو جائے۔ شاید خودکشی کی یہ المناک موت بھی واردات کی آئی گئی بات ہو جاتی، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کبیر والا سوئنگ کا انچارج علی احمد خان ایک روز تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ روز سے اس کے ذہن میں ایک شک پرورش پا رہا ہے۔ وہ کچھ الجھا سا نظر آ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حادثے کے روز نظر کے پہنچنے پر انہوں نے نہر میں جال لگایا تھا۔ جال لگانے کے 1 گھنٹے کے اندر تینوں لاشیں برآمد ہو گئی۔ اسے الجھن اس بات پر تھی کہ ماں کی لاش بچیوں کی لاش سے کوئی 5 منٹ قبل جال میں آ گئی تھی، لیکن احمد خان کا پورا خاندان پولیس کے محکمے سے وابستہ تھا۔ اپنے بھائیوں میں بھی صرف وہی ایک اکیلا تھا جس نے پولیس کے علاوہ کسی اور محکمے میں ملازمت کی تھی۔ اس کی فطرت میں تجسس اور باریک بینی کا پایا جانا ایک قدرتی عمل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے شک ہے کہ یہ کیس خودکشی کا نہیں۔ اب میں نے اس کی بات پر غور کیا تو بے ساختہ اس کی ذہانت کو داد دینے کو دل چاہا۔ واقعی سوچنے کی بات تھی، ماں کی لاش دونوں بچیوں سے پہلے کیوں پہنچی؟ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، کہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ بات کا امکان یہی تھا کہ دونوں بچیوں کی لاشیں ایک ساتھ کہیں اٹک گئی ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی وارداتوں میں ماں عموماً پہلے اپنے بچوں کو پانی کے سپرد کرتی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نسبتاً بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ماں کی لاش بچوں سے پہلے جال میں کیوں کر پہنچ گئی؟ پھر مجھے واردات کے روز کا ایک واقعہ یاد آیا۔ اس واقعے پر بھی میں پہلے غور کر چکا تھا، لیکن اس وقت میری سوچ کا انداز مختلف تھا۔ میرے ایک سپاہی نے، جو ذرا عاشق مزاج تھا اور عموماً عورتوں کے چکر میں رہتا تھا، مجھے بڑے رازدارانہ طریقے سے بتایا کہ اس روز 10-11 بجے کے قریب وہ بڑی خوش و خرم تھانے کے قریب سے گزری تھی۔ وہ شاید دونوں بچیوں کو کنویں سے نہلا کر لا رہی تھی۔ میں اس وقت ایک آدمی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی میں نے۔ یہ جھلک کئی بار میرے ذہن میں تازہ ہوئی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ عورت اسی روز خودکشی کر لے گی، اپنی بچیوں سمیت۔ بہرحال اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ تمام واقعات کو نئے سرے سے دیکھنا تھا۔ علی احمد اور میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے، پھر اس نے اجازت چاہی۔ میں نے اس کا تعاون کے لیے شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کیا۔ میں نے تنہائی میں سوچنا شروع کیا، بالفرض ریشما اور اس کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قاتل کی غرض کیا تھی؟ کوئی زمینی تقاضا تھا، کوئی خاندانی رنجش تھی، یا اس کے خاوند نے ہی اسے قتل کیا؟ آخری بات کسی صورت دل کو نہیں لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں چگلنس رہتی تھی، لیکن چھوٹی موٹی لڑائیاں جو کس گھر میں نہیں ہوتی؟ پھر وقوع سے بہتر ان کے درمیان کوئی سنگین نوعیت کا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تھانے میں اس کے خاوند کی حالت دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر رنج و عالم کے سائے بناوٹی نہیں تھے۔ وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ریشما نے اس کے رویے سے دل براشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ بظاہر اس کی اپنی خودکشی کی بھی یہی وجہ نظر آتی تھی۔ اس کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ باقی رہی خاندانی رنجش والی بات تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ لطیف کے چچا نے واضح طور پر کہا تھا کہ ریشما اور لطیف کی شادی ان کی بھائی میں محبت کا نتیجہ تھی، اور اس شادی نے ان دونوں کو اپنے اپنے رشتہ داروں سے بالکل کاٹ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے قریبی رشتہ داروں کا کام ہو۔ لڑکی کے گھر والوں پر زیادہ شک کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے معاملوں میں لڑکی والوں کا عموماً زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ بہرحال لڑکے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لطیف کے چچا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لطیف کے بھائی اس کے جانی دشمن تھے۔ لطیف کی لڑکی کو نکال کر لے جانے کی وجہ سے ساری برادری میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ اس وجہ سے ان کی ایک بہن کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ لطیف کا بڑا بھائی، جو بہت سخت مزاج اور غضیلا شخص تھا، ایک دفعہ رامپور آ کر اسے ہاتھا پائی بھی کر چکا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ لوگ لطیف سے زیادہ ریشما سے عداوت رکھتے ہوں۔ انہیں موقع دیکھ کر اسے بچوں سمیت ٹھکانے لگا دیا ہو۔
لطیف کے گھر والوں سے رابطے کا بھائی ذریعہ اس کا چچا تھا، اس کا نام شاہد رحمت تھا۔ میں نے اگلے روز 2 سپاہی اس کے گاؤں بھیجی۔ ساپیر کے وقت وہ تھانے میں حاضر ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے کریت کر اسے لطیف کے گھر والوں کے متعلق سوال پوچھے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ لطیف کا بڑا بھائی کاسو ایک خطرناک شخص تھا، کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا تھا۔ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے شبہ کیا جا سکتا تھا کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ مل کر بھاوچ کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ رحمت کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی اپنی برادری سے کٹا ہوا ہے۔ اس نے بھی لطیف کی طرح اپنی مرضی سے شادی رچائی تھی اور سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے لطیف کے گھر والوں کے متعلق مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوسرے روز میں نے SI ملہوترا اور چند سپاہیوں کے ساتھ لطیف کے پہلے گاؤں کا رخ کیا۔ یہ گاؤں 10-12 کوس کے فاصلے پر ایک دوسرے تھانے کی حدود میں واقع تھا۔ گرمیوں کی طویل دوپہر ہم نے کچے راستے پر دھول اڑاتے گزار دی۔ گھوڑوں پر سوار جب ہم تھکے ہارے منزل مقصود پر پہنچے تو دھوپ بھی ڈھلنی شروع ہو گئی۔ یہاں کا سکھ تھانے دار بڑا ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اسے پہلوانی کا زبردست شوق تھا۔ یوں بھی وہ ایک شہزور شخص تھا۔ میلوں ٹیلوں میں ہونے والی کشتیوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ ہم اسے تارا پہلوان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تارے نے تھانے میں میری خوب آؤ بھگت کی۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد میں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لطیف کے بڑے بھائی کاسو کا نام سن کر وہ چونک گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کاسو پر مجھے فلاں نوعیت کا شک ہے تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ قتل کی واردات میں کاسو کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ اس کے تھانے کا رہائشی تھا، لیکن پولیس والے کا تو کام ہی ہر کسی پر شک کرنا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، نواز خان، کاسو کو جتنا میں جانتا ہوں شاید اس کے ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ یہ استاد کاسو ہی ہے جس نے مجھے پہلوانی کا شوق دلایا اور اکھاڑے کے داؤ پیچ سکھائے۔ وہ ایک زبردست پہلوان ہے۔ پہلوانی کے سوا نہ اسے کچھ آتا ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز میں دلچسپی ہے۔ وہ تو بڑا نرا آدمی ہے، کسی عورت کو قتل کیوں کرنے لگا؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو اس کے بارے میں بالکل مختلف رپورٹ ملی ہے۔ سنا ہے وہ نہایت خطرناک شخص ہے کہ یہ افراد کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا ہے۔ تارے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بات تو تمہیں کسی نے بالکل ٹھیک بتائی ہے، لیکن کاسو خطرناک صرف اکھاڑے میں ہی ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی اس نے پہلوانوں کے ہی توڑے۔ 2 دفعہ تو میرا کندھا اترا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں اس کی حمایت میں اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ میرا استاد ہے۔ تفتیش کے بعد بھی تمہیں آخر اسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ دراصل تمہیں صحیح اطلاع نہیں دی گئی۔ بہرحال میرے کہنے پر اس نے آدھے گھنٹے کے اندر کاسو اور اس کے باپ اور بھائیوں کو تھانے میں بلا لیا۔ کاسو کا چہرہ واقعی کسی قاتل کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، لیکن صحت بہت اچھی تھی۔ گفتگو سے وہ ایک سیدھا سادہ آدمی دکھائی دیتا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی چہرے مورے سے شریف ہی نظر آتے تھے۔ ان کا باپ سرخ و سفید چہرے والا ایک بارش شخص تھا۔ اس کے ماتھے کی محراب اسے ایک مذہبی شخص ظاہر کرتی تھی۔ بیٹے اور اس کے بچوں کی ناگہانی موت پر وہ ملول تھا، لیکن اپنے رویے پر پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، تھانے دار جی، جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ لطیف میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اسی وقت مر گیا تھا جب 5 سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی رچائی۔ ہمارا جینا مرنا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، بزرگو، تم یہ بات اپنے متعلق تو کہہ سکتے ہو، لیکن اپنے گھر والوں کے متعلق نہیں کہہ سکتے۔ کاسو شاید میرا اشارہ سمجھ گیا تھا، کہنے لگا، تھانے دار جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چند ماہ پہلے میں لطیف سے ملنے کے لیے رامپور گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی محبت مجھے کھینچ کر وہاں لے گئی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں غلطی پر تھا۔ دراصل ان دونوں میں پہلی بار پتہ چلا کہ وہ رامپورے میں ہی رہتا ہے۔ اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر اس کے سسرال بھی جا پہنچے گی۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی لڑکی کو بھگا کر لے جانے والا فلاں جگہ رہتا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ لطیف سے مل کر اسے اس خطرے سے آگاہ کر دوں کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کا مشورہ دوں۔ میں نے اس سے مل کر اسے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو میری بات کا الٹا مطلب لیتا رہا۔ اس نے بڑے تیز سے کہا کہ میں یہیں رہوں گا اور ٹھوک بجا کر رہوں گا۔ تم سے تمہارے باپ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لو۔ اس کا خیال تھا کہ میرے اس کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے۔ اس کی الٹی باتوں پر مجھے تیش آ گیا۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور وہ مجھ سے کچھ دم غصہ ہو گیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ میں روتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ کاسو پہلوان کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے باپ نے خفت لہجے میں کہا، وہ تھا ہی بڑا بد فطرت۔ کوئی اچھائی کرتا تھا تو اسے برا ہی سمجھتا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا یہ سب اس کے کرموں کا پھل ہے۔ میں نے اسے پوچھا، آپ لوگوں کو کسی پر شک؟ اس کے باپ نے کہا، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمیں اب کسی پر شک ہے۔ مجھے اس کے باپ کی بے رحمی اور بے حسی پر غصہ آیا۔ میں نے ذرا تھانے داری لہجے میں کہا، بزرگو، یہ بات نہ کرو، تعلق تو تم سب کا بنتا ہے، وہ تمہارا بیٹا تھا،
हमारे बेटे को तुमसे एक औरत ने छीन लिया, वही औरत अपने बच्चों समेत कत्ल कर दी गई। ताल्लुक कैसे नहीं बनता तुम्हारा? अब अगर तुम लोग मुझे कुछ बताओगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? कासू मेरे लहजे की गर्मी महसूस करके बोला, थानेदार साहब, शक वाली बात तो है ही नहीं। हमें यकीन है कि अगर लतीफ़ के बीवी बच्चे कत्ल हुए हैं तो उसके ससुराल वालों ने ही किए। मैंने पूछा, खासतौर पर तुम्हें किस पर शक है? कासू ने कहा, किसी पर शक तो हम नहीं कर सकते। बहरहाल रेशमा के दो बड़े भाई खास तौर पर पहले उन्होंने हमें भी बहुत धमकियां दी थी, लेकिन अब डेढ़ साल से खामोश हैं। कासू के भाई ने कहा, थानेदार जी, आपको उनके घर के अंदरूनी हालात के बारे में ठीक ठाक बातें अब्दुल्ला ही बता सकता है। सुना है ये शख्स पीरी मुरीदी करता है। रेशमा के घर वाले उसके ज़बरदस्त मुरीद हैं। हर काम करने से पहले वो उससे मशवरा लेते हैं। ये शख्स मेहंदीपुर में रहता है। मेहंदीपुर मेरे ही थाने का एक मौजूद था। मैंने जहन पर जोर दिया, लेकिन अब्दुल्ला नामी किसी पीर फकीर का चेहरा जहन में नहीं आया। रुखसत होने से कबल मैंने लतीफ़ के घर वालों और ख़ास तौर पर उसके घर वालों से कहा कि मरने वाला मर गया। अब वो कातिलों को कफ़ीर किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस से ताउन करें और उनकी पूरी हिफाजत की जाएगी। मैंने ताना सिंह की तरफ देखा। वो कहीं खोया खोया अपने बाजुओं के मसल को टटोल रहा था। चौंक कर बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है बादशाह। इससे अगले रोज़ मैं मल्होत्रा को एक सिपाही देकर मेहंदीपुर भेजा। वो थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला को मेरे थाने में ले आया। मेरी तवक्का के बरख वो 30-32 साल का एक नौजवान था। दाढ़ी मूंछ बिल्कुल साफ थी। पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद मल्होत्रा किसी और शख्स को उठा लाया है, लेकिन जल्दी अंदाज़ा हो गया कि ये वही पीरी मुरीदी वाला अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला की आंखें सुरखमाइल और चमकदार थीं। पहली ही नज़र में वो मुझे चालाक और गहरा इंसान दिखाई दिया। बहरहाल इस वक्त वो कुछ डरा सा था। मैंने पहल तो उसका राज सहा, एतमाद कम करने की कोशिश की। जब वो काफ़ी से ज़्यादा डर चुका तो मैंने उसे उसके घर वालों के बारे में पूछताछ की। वो थोड़ा सा झिझका। मैंने सर्द आवाज़ में कहा, देखो मियाँ, अगर दम दुरूद का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो जिन्हें वो एक बार तुमसे चिमट गए तो सारे वजीफे धरे के धरे रह जाएंगे। अगर 20 साल जेल काटने का इरादा है तो खुशी से चुप रहो, वरना सब कुछ साफ साफ कह दो। उसने अटक कर जो बातें बताई उसका लबालब ये है कि रेशमा के बाप मलिक रब नवाज के दो बड़े बेटे 5-6 महीने से एक मुकदमे में जेल भुगत रहे हैं। छोटा बेटा घर में, लेकिन वो बैसाखियों के सहारे चलता है। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसने कत्ल की वारदात की हो। रब नवाज खुद काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और यूँ भी अब बीमार रहता है। अब्दुल्ला की बातों से जाहिर होता था कि वो रब नवाज और उसके बेटों को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार फिर उसे आंखें दिखाई तो उसने कहा, थानेदार साहब, अगर रब नवाज के दोनों बड़े बेटे जेल में ना होते तो मैं यकीन से कह सकता था कि ये वारदात में उन्हीं का हाथ है, क्योंकि पिछले दिनों इन्हें मालूम हो गया था कि लतीफ़ रामपुर में रहता है। उन्होंने जेल से रहा होते ही उसका काम का तमाम करने का मंसूबा बना लिया था। मैंने सकलेजे में कहा, उसका मतलब है तुम्हें इस मंसूबे का इल्म था, फिर भी तुमने पुलिस को इतला नहीं दी। क्या मैं तुम्हें भी उन्हीं का साथी समझूं? जी नहीं जी। वो बुरी तरह गड़बड़ा गया और बेगुनाही की कस्में खाने लगा। मेरी नज़रों में उसका किरदार कुछ मशकूक हो गया था। बहरहाल मैंने उसे उस शर्त के साथ जाने की इजाज़त दे दी कि वो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा और इतला दिए बगैर थाने की हदूद से बाहर नहीं जाएगा। वो उठ कर गया ही था कि लतीफ़ का चचा रहमत आ गया। मैंने उसे खुद थाने बुलवाया था। मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ था कि हो सकता है कि रहमत का इस कत्ल में कोई ना कोई हाथ हो। भाइयों के साथ उसकी दुश्मनी उसकी गलत बयानी से जाहिर हो गई थी। उसे अपने बच्चों और कासू पहलवान का जो नक्शा खींचा था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकले थे। लतीफ़ की तरह वो भी ख़ानदान बिरादरी से कटा हुआ था। हो सकता है कि उसने भाई की दुश्मनी भतीजे से ली हो, भतीजे का घर बर्बाद करके उसे वालिदैन से लड़ाने की कोशिश की हो। मैंने उसे चंद सवालात किए। उसकी बातों से पता चला कि वो लतीफ़ के घर सिर्फ 2-3 दफ़ा आया था। हाँ, लतीफ़ और रेशमा उसके घर आते जाते रहते थे। मैंने उससे कहा, रेशमा वारदात के रोज़ अपने बच्चों को नहला धुलाकर कहाँ रवाना हुई थी? उसने पड़ोस की औरत से कहा था कि वो कल आएगी। तुम्हारे घर के अलावा वो कहीं आती जाती भी नहीं थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारे यहाँ आ रही थी? रहमत ने कहा, वो सिर्फ 1 हफ्ता पहले हमारे यहाँ आई थी और फिर जिस रास्ते पर वो जा रही थी वो हमारे गाँव का नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि वो कहीं और जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब वो चला गया तो मैंने एक मुखबिर को उसके पीछे लगाया। अब मैंने इस बात पर गौर शुरू किया कि रेशमा वारदात के रोज़ कहाँ जा रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि रेशमा के सिलसिले में मेरी मालूमात अभी काफ़ी महदूद हैं। मैंने उससे उसके पड़ोस की 2 औरतों को फिर थाने बुलाया और नए सिरे से पूछगछ की।
دونوں عورتوں نے بتایا کہ ریشما مہینے میں ایک آدھ بار اپنے کسی چچا سے ملنے جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ میرے اس سوال پر کہ اس کے گھر کون کون آتا ہے، ایک عورت کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، محلے کی عورتوں کے علاوہ صرف ایک نوجوان لڑکی کبھی کبھی اس سے ملنے آتی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع، وہ سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ساتھ والے گاؤں سے آتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ خاص طور پر صرف ریشما سے ہی ملنے آتی تھی؟ ایک عورت کو کچھ یاد آ رہا تھا، اس نے کہا، تھانے دار پتر، مجھے یاد آ رہا ہے ریشما نے ایک دفعہ کہا تھا، ہاں زرینہ نام تھا اس کا، ریشما نے کہا تھا کہ زرینہ اپنی پھپھو سے ملنے آتی ہے۔ ایک دفعہ تو مجھے اس پر شک بھی ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کی پھپھو رائیوں کے محلے میں رہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کی پھوپھی کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے کبھی ریشما کو اپنی پھوپھی سے ملایا۔ وہ لڑکی کون تھی جو ریشما سے ملتی تھی؟ میں نے اپنے مخبروں کو رائیوں کے محلے میں چھان بین کرنے کا کہا، لیکن زرینہ اور اس کی پھوپھی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کا مطلب تھا کہ زرینہ نامی یہ لڑکی مشکوک تھی۔ پڑوس کی عورتوں کے مطابق خودکشی کے واقعے سے 2 روز قبل بھی وہ لڑکی ریشما کے گھر آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی ریشما کے ہاں آمد و رفت کا قتل سے گہرا تعلق ہو، لیکن اس لڑکی کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آتی تھی۔ اگر واقعی اس کا قتل میں ہاتھ تھا تو اس کے دوبارہ یہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال میں نے پڑوس کی 2 عورتوں اور اپنے مخبروں کو اس کے بارے میں خبردار کر دیا۔ تمام راستے ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو گئے تھے۔ ریشما کے باپ سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، اس کے دونوں بیٹے واقعی جیل میں تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب آگے بڑھنے کے لیے کسی مخبر کی حوصلہ افزا رپورٹ ملنا ضروری تھی۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، لیکن کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایک موقع پر مجھے شک ہونے لگا کہ شاید یہ کچی کا ہی کیس ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ماں کی لاش بچوں سے پہلے پہنچ گئی ہو۔ لیکن پھر مجھے اس واردات کے روز ریشما کی جھلک یاد آئی جو میرے عملے کے سپاہی نے مجھے دکھائی تھی، اور میں سوچتا کہ وہ بڑے ناز سے اپنے دھلے ہوئے بالوں کو شانوں پر پھیلائے بچوں کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی۔ کیا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی؟ نہیں، یہ میرا صرف قیاس ہے۔ اور پھر سنہرے بالوں والی وہ نامعلوم لڑکی، پیچھے ہٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کیس کی پیروی کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن شاید میں خود اس کی پیروی کر رہا تھا۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ جب آدمی کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو راستے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کیس کی فائل نکالی اور اسے نئے سرے سے کھنگالنے لگا۔ تب اچانک قدموں کی آواز آئی تو میں نے سر اٹھایا۔ کاسو پہلوان میرے سامنے تھا۔ آؤ پہلوان، میں نے اسے مصافحہ کر کے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بہت دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک نیک فطرت انسان ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی 1000 خامیوں کے باوجود اسے اس سے محبت تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد آیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے عبداللہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بڑا فریبی آدمی ہے، اس کی پیری فقیری سب ڈھونگ ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک کمسن لڑکی کو جن نکالنے کے بہانے کمرے میں بند کر لیا۔ بعد میں لڑکی نے والدین سے شکایت کی کہ پیر صاحب اسے کپڑے اتارنے کو کہتے تھے۔ ریشما کے گھر والوں کو اس میں نہ جانے کیا نظر آتا ہے، ورنہ اس کے اپنے گاؤں والے بھی اسے منہ نہیں لگاتے۔ اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ نشہ کرتا ہے۔ مقدمے کی فائل میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے لطیف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نکالی۔ کیمیکل ایگزامنر کے مطابق متوقع مادے میں پوست کے اجزاء پائے جاتے تھے۔ دوسرے نشوں کی نسبت پوست کا استعمال اتنا عام نہیں کیا جاتا۔ اس اتفاق نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ جو پہلے ہی میری نظروں میں مشکوک تھا، اب اور مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے روز پہلا کام یہ کیا کہ مہندی پور کے ایک خاص مخبر کو عبداللہ کی نگرانی پر لگا دیا۔ مخبر نے تیسرے روز ہی ایک چونکا دینے والی خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی عبداللہ سے ملنے اس کے ڈیرے پر آتی ہے۔ کل شام بھی وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ دونوں نے کوئی 2 گھنٹے تنہائی میں گزارے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان دونوں میں پیری مریدی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے۔ یہ بہت اہم خبر تھی۔ میں نے مخبر کو شاباشی دے کر واپس بھیجا اور اسے کہا کہ احتیاط سے نگرانی کا کام جاری رکھے۔ مسئلہ کچھ الجھ رہا تھا، لیکن بڑی بات یہ تھی کہ سنہری بالوں والی لڑکی کا کھوج مل گیا تھا۔ ریشما کے والدین اور عبداللہ کا رابطہ تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ سنہری بالوں والی لڑکی کون تھی؟ یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ اس واردات میں اس لڑکی کا کردار کس نوعیت کا تھا۔ 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، عبداللہ نے اس لڑکی سے کام لیا تھا یا وہ عبداللہ سے کام لے رہی تھی۔ اگر وہ اس سے کام لے رہی ہے تو کیوں؟ اسے ریشما کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ وہ لطیف سے شادی کرنا چاہتی تھی یا اس سے کوئی انتقام لے رہی تھی؟ کس چیز کا انتقام؟
उस रोज़ काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। मैं एक छोटे से होटल के अंदर कुर्सी पर बैठा था। सामने बसों के अड्डों पर पुलिस के 6 जवान सादा कपड़ों में घूम रहे थे। मुखबिर के इत्तला के मुताबिक जरीना बस अड्डे पर पहुंच चुकी थी। उसने बोस्की रंग की लंबी सी चादर ओढ़ रखी थी। एक बड़ा सा संदूक उसके कदमों में पड़ा था। वो बेचैनी से टांगों के स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। वो 22-23 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। धूप की वजह से उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। उसने हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। बसों के कंडक्टर और ड्राइवर उसे घूर घूर कर देख रहे थे। शायद इसीलिए वो कुछ घबराई हुई नजर आती थी। वो बार बार चादर के पल्लू से चेहरा ढांकने की कोशिश कर रही थी। 12 बजे के करीब एक टांगे से अब्दुल्ला उतरता हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। वो तेज तेज कदम उठाता सीधा जरीना के पास पहुंचा। थोड़ी देर दोनों खुसर पुसर करते रहे। फिर अब्दुल्ला ने टिकटें ली। वो दोनों चंडीगढ़ जाने वाली बस में सवार हो गए। एसआई मल्होत्रा और पुलिस के 2 जवान भी बस में दाखिल हुए। उन्होंने अब्दुल्ला और जरीना से कहा कि वो दोनों नीचे उतर आए। अब्दुल्ला शायद पुलिस वालों को पहचान नहीं सका था। उसने कहा, क्या बात है जवानों, जो बात करनी है यहीं पर करो। इतने में जरीना भी पटाख पटाख बोलने लगी। वो बड़ी होशियार औरत दिखाई देती थी। बस के तमाम सवारियां यही समझ रही थीं कि वो उसकी बीवी है जो अपने खामन की हिमायत में बोल रही है। उसके इस तरह बोलने से अब्दुल्ला भी शेर हो गया और अड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। मैं इत्मीनान से चलता हुआ बाहर निकला। मेरा चेहरा देखकर अब्दुल्ला की सिट्टी गुम हो गई। जरीना जो अभी तक बोले जा रही थी, मैंने अब्दुल्ला को एक मोटी सी गाली दी और गर्दन से दबोच कर कहा, ओए, तुझे मैंने कहा था ना कि मुझे बताए बगैर गांव से बाहर न जाना, तो तू किधर जा रहा है। मैंने उसे बालों से घसीटता हुआ बाहर ले आया। अब जरीना ऊंची आवाज में वावेला कर रही थी। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। मैंने बड़ी नरमी से पूछा, बीबी तुम इस लुफंगे के साथ कहाँ? मुझे मालूम था कि वो क्या जवाब देगी। कहने लगी, थानेदार साहब, ये मुझे धोखे से यहाँ लाया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। घबराहट में लोग ऐसी उल्टी सीधी हाँकने लगते हैं। मैंने बोट की ठोकर अब्दुल्ला की कमर पर लगाकर कहा, चल पुत्र, जरा थाने में तेरी पीरी मुरीदी में देखता हूँ। जरीना को सूरत हाल और अपने बयानों की गड़बड़ का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था। मैं चाहता भी यही था, वरना जिस किस्म की वो लड़की थी, थाने जाते हुए उसने बेहद शोर मचाना था। आम सी वारदात थी, लेकिन शाम से पहले पहले जरीना और अब्दुल्ला ने सब कुछ उगल दिया। केस बिल्कुल वादे हो चुका था। जरीना ने अपने किरदार से औरत का एक निहायत घिनौना रूप पेश किया था। वो रेशमा की रिश्तेदार और निहायत करीबी सहेली थी। वो भी लतीफ़ से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन लतीफ़ सिर्फ रेशमा को चाहता था। जरीना हालांकि रेशमा से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद लतीफ़ को अपनी जानिब माइल नहीं कर सकी। वो लतीफ़ पर जान देती थी और लतीफ़ रेशमा का दीवाना था। वो एक अरसे तक चुपके चुपके रुकावत की आग में जलती रही। बाद में लतीफ़ रेशमा को निकाल कर ले गया। ये जरीना ही थी जिसने सबसे पहले लतीफ़ का खोज लगाया। इसी मकसद के लिए उसने झाड़ पोंछ करने वाले अब्दुल्ला को अपने साथ मिला लिया। अपने हुस्न की चकाचौंध दिखाकर उसने अब्दुल्ला को मजबूर किया कि वो लतीफ़ और रेशमा का सुराग लगाए। जब उनका सुराग मिल गया तो उसने एक नया खेल शुरू किया और रेशमा का घर बर्बाद करने की नीयत लेकर उसके पास पहुंची। उसने यूँ जाहिर किया जैसे उनकी पहली मुलाकात इत्फाकन हो गई है। रेशमा ने उस पर यकीन कर लिया और बचपन की सहेली से अपना तमाम दुख सुख बयान किया। उसने जरीना को बताया कि उसका खामन नरीना औलाद की शदीद ख्वाहिश रखता है। अगर इस दफ़ा भी उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो लतीफ़ का रवैया बदल जाएगा और उनकी घरेलू ज़िंदगी तलख हो जाएगी। जरीना के लिए ये सूरत हाल नहायत साजगार थी। वो रेशमा को लेकर अब्दुल्ला के पास पहुँच गई। अब्दुल्ला ने भी भोली भाली रेशमा को चंद मुलाकातों में ही अपने फ़कीरी शिकंजने में जकड़ लिया। वो झाड़ पोंछ के लिए उसे फ़क्तन फ़ौक्तन अपने घर बुलाने लगा। रेशमा बेचारी इन बातों को नहीं समझती थी। वो अपने मजाजी खुदा को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। उसके दिल में बस यही आरजू थी कि किसी तरह लड़के की माँ बनकर अपने महबूब खावंद को खुश कर सके। दूसरी तरफ जरीना लतीफ़ से मिली और बड़ी होशियारी थी। उसके दिल में रेशमा के खिलाफ शुबहत उभारने लगी। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में दरारें पड़ने लगीं। फिर एक रोज़ जरीना ने अब्दुल्ला से कहा कि वो रेशमा को रात के वक्त अपने पास बुलाए। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया और उसने रेशमा को बताया कि उसके इलाज का अब आखिरी मरहला बाकी रह गया है। उसे रात के वक्त उसके घर की छत पर चिल्ला काटना होगा। इस चिल्ले के बाद उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। खावंद की खुशनसीबी के लिए रेशमा ये भी करने को तैयार हो गई। दूसरी तरफ जरीना ने लतीफ़ को होशियार कर दिया और कहा कि उसकी बीवी अपने यार के घर जा रही है। अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो उसे बचा ले। जब रेशमा अब्दुल्ला के घर जाने के लिए गांव से रवाना हुई तो लतीफ़ खेतों में छुपा बैठा था। उसने रेशमा का पीछा किया और नहर के किनारे सरगंडों में उसे रोक लिया।
خاوند کی غضبناک صورت دیکھ کر ریشما کے تو ہوش اڑ گئے۔ لطیف کی آنکھوں پر شکوک کا پردہ دے پڑا تھا اور غصے سے اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس نے ریشما سے پوچھا ہوگا کہ وہ رات کہاں گزارنے جا رہی ہے۔ خوف اور ذہن سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ خاوند اپنی پاک دامن بیوی کو گھسیٹتا ہوا نیب پر لے آیا ہوگا۔ کمزور عورت نے ملتی جانا نگاہوں سے غیظ و غضب سے بھرے شوہر کی طرف دیکھا ہوگا، اپنی معصوم بچیوں پر نگاہ دوڑائی ہوگی، پھر مجاز خدا کا دھکا کھا کر نہر کے پانی میں منہ چھپا لیا ہوگا۔ شاید ماں کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر بڑی لڑکی ڈر کر بھاگی تھی۔ اس کے فراق کی دھجی کنارے سے ہٹ کر ایک جھاڑی میں پھنسی ہوئی تھی۔ غیظ و غضب میں بھرا ہوا باپ معصوم بیٹی کے پیچھے لپکا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ادھر جھاڑیوں میں چھپ گئی ہو۔ اس نے اسے وہاں سے پکڑا اور نہر کے کنارے پہنچ کر نہایت سنگدلی سے دونوں بچیوں کو لہر کے سپرد کر دیا۔ لیکن ابھی بھی اس کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ آگ تھی کہ ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ سے بھی بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ دوسرے روز وہ چپکے سے عبداللہ کے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ وہاں زرینہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے چیلے چانٹے بھی موجود تھے۔ زرینہ نے اس کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک لمحے میں لطیف سب کچھ بھانپ گیا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ایک ہی جھٹکے سے اتر گئی تھی۔ وہ اپنے اصل دشمن کا چہرہ بے نقاب دیکھ رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا زرینہ پر جھپٹا، لیکن عبداللہ کے آدمیوں نے اسے راستے میں ہی دبوچ لیا۔ زرینہ نے فخریہ انداز میں اسے بتایا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ لطیف نے دیوانوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے پہلے تو زبردستی نشہ پلایا، پھر سر پر لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ تب عبداللہ کے آدمیوں نے لاش کو اٹھایا اور رات کی تاریکی میں ریلوے لائن پر ڈال کر آ گئے۔ خودکشی کی یہ عام سی واردات کے پیچھے ایک نہایت گھنونی سازش چھپی ہوئی تھی۔ زرینہ، عبداللہ اور اس کے 2 آدمیوں پر مقدمہ چلا۔ چاروں کو 14 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 5ویں مجرم لطیف کو سزائے موت ہوئی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس شخص کو تو مر ہی جانا چاہیے تھا اور ایسے ہی اذیت ناک طریقے سے مرنا چاہیے تھا جیسے وہ مرا۔ اس نے بے گناہ بیوی اور معصوم بچوں کو صفائی کا موقع دیے بغیر موت کی سزا دے دی۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے ایک عورت کی جھلک یاد آ جاتی ہے جو ایک چمکدار صبح کو اپنے خوش و خرم بچوں کو انگلی سے لگائے رامپورہ تھانے کے سامنے سے گزری تھی۔